علی بھی اگلا سوال ہے، قرآن حکیم میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے حوالے سے جو 99 دمبیوں والا واقعہ ملتا ہے، بعض صوفیاء نے اسی واقعہ کے ساتھ اسرائیلی واقعہ جوڑ کر جنید بغدادی کا عقیدہ صحف بھی ثابت کیا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ؟ یہ جو واقعہ ہے نا جی 99 دمبیوں والا، اس واقعے کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہوا ہے جی، صوفیاء نے کیا ہے خصوصاً، اور جو چند سمجھ لیں ان پڑھ جاہل قسم کے مفسرین ہیں انہوں نے بھی حرکت کی ہے کہ انہوں نے داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک جھوٹی تہمت لگا دی اسرائیلی روایات کی بنیاد پہ، اور صرف اسرائیلی روایات نہیں ہے، آج بھی آپ کو جو انجیل مقدس ملتی ہے نا انارکلی سوسائٹی لاہور والوں کی، وہ آپ کو PDF بھی اس کا گوگل میں مل جائے گا، جی، اس میں آپ کو پتا انہوں نے تورات، زبور، انجیل اس سب کو اکٹھے فارم میں چھاپ دیا، اس کا نام ہے کتاب مقدس۔ جی، اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں موجود ہیں۔ اس میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آپ اگر پیدائش والے چیپٹر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ کہ ان کی نظر ایک دفعہ ایک اپنے صحابی کی بیوی پہ جو اپنے چھت پہ نہا رہی تھی، تو اس حالت میں ان کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی تو وہ ان کو بڑی پسند آئیں، تو اس کے خامند جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا صحابی تھا اس کا نام اوریہ تھا، یہ اوریہ مقبول جان صاحب نے نام اوریہ وہی رکھا ہوا ہے، انہوں تو نہیں رکھا ہوگا ان کے ماں باپ نے، اوریہ نام سے کوئی چیڑ نہیں ہے، تو وہ اوریہ نامی جو تھا ان کا صحابی، اس کو انہوں نے میدان جنگ میں آگے بھیجا اور وہ قتل ہو گیا، اور قتل کروانے کے لیے آگے بھیجا نعوذ باللہ، اور پھر اس کی جو متعلق جو تھی بیوہ اس کے ساتھ شادی کر لی نعوذ باللہ۔ تو وہ اس واقعے کو ریلیٹ کرتے ہیں، یہ 99 دمبیوں والا واقعہ جو سورہ صاد کے اندر آیا ہے کہ جی حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی زندگی کی ایک بہت بڑی غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، اور وہ واقعہ یہ تھا، اور اس کو پھر کشف المحجوب میں جو صحف اور سکر کا چیپٹر باندھا ہے اس میں انہوں نے 2 ٹرمنالوجیز تصوف کی ڈسکس کی ہیں، ایک صحف کی، صحف کہتے ہیں جان بوجھ کے کوئی کام کر لینا، ایک صحف ہوتا ہے سین کے ساتھ، وہ ہوتا ہے بھول جو سجدہ صحف، ایک سواد والا صحف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہوش میں کوئی کام کرنا۔ تو کہتے ہیں داؤد علیہ السلام نے یہ ہوش میں کیا تھا کہ انہوں نے نعوذ باللہ اپنی صحابی کی بیوی کے اوپر جو نعوذ باللہ وہ عاشق ہوئے، اور وہ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں اس کے تحت یہ بات ثابت ہوئی کہ جو صوفیاء ہوش میں بھی خلاف شرع کام کریں نا تو خیر ہے بزرگی ہوتے ہیں، تو جنید بغدادی کا جو عقیدہ صاحب ثابت کیا، اور اس کے مقابلے پہ ایک عقیدہ سکر ہے، سکر کہتے ہیں یہ نشے کی حالت میں ہونا، ہوش میں نہ ہونا، اور یہ بازید بستامی کا یہ اسکول آف تھاٹ تھا۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی تو نظر ایک دفعہ اپنے صحابی زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑ گئی نعوذ باللہ، وہ ان کو پسند آئیں، اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی، انہوں نے طلاق دی اور خود حضور نے شادی کر لی سیدہ زینب سے۔ اب یہ آدھی بات تو درست ہے کہ سیدہ زینب سے شادی کی، اور وہ زید ابن حارثہ کی بیوی بھی تھی، باقی جو سٹوری میں رنگ بھرے ہیں وہ انہوں نے من گھڑت جھوٹی روایتوں کا سہارا لیا ہے۔ تو اس کے اوپر تو میں عرصہ دراز سے یعنی بول رہا ہوں، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، نبی الاسلام کو بدنام کرنے والے واقعات ایسے ہماری کتابوں میں داخل کیے گئے۔ تو سکر بارل یہ صاحب اور سکر 2 ٹرمز ہیں، آپ کشف المحجوب کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ میں بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، ان کی کتابوں اور چھاپنے والوں کو کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے ساتھ ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے جی، وہ جانے اور اللہ کا معاملہ جانے جی، ہم تو کہہ رہے ہیں جو اس وقت کتاب موجود ہے جس میں ایسے فاسد نظریات ہیں ان کتابوں کی پرنٹنگ بند ہونی چاہیے۔ تو وہاں پہ صاحب والا معاملہ اوریہ کی بیوی کے ساتھ یہ والا سارا چکر انہوں نے اس سے ثابت کیا، اور پھر قرآن کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ سورہ صاد جو ہے نا جی پارہ نمبر 22 کے اندر آتی ہے سورہ صاد، اس کے اندر یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ والا واقعہ موجود ہے، بالکل پارہ نمبر 22 نہیں ہے، یہ 23 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 21 سے آنورڈ ذکر آتا ہے کہ 2 لوگ جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اپنا مقدمہ لے کے، صحیح، کہ آپ فیصلہ کریں۔ ظاہر ہے داؤد علیہ السلام حکمران بھی تھے، اور ساتھ ظاہر ہے کہ اس وقت جو حکمران ہوتا تھا وہ جسٹس کا کام بھی وہی کرتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا تمہارے تک وہ جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی جب وہ محراب کے اندر داخل ہوئے،
اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ دو فرشتے تھے جو انسانی شکل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توجہ دلانے کے لیے آئے، بعض کہتے ہیں نہیں، واقعی فزیکلی اس زمانے کے کچھ نیک لوگ تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی غلطی پر ان کو آگاہ کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک فرضی ایک کیس بنایا۔ اذا خلوا علی داود، جب وہ داؤد علیہ السلام کے اوپر داخل ہوئے، ففزع منهم قالوا لا تخف، تو جب وہ ظاہر ہے کہ جب اچانک آپ کی اس طریقے سے گھر کے اندر کو بندہ داخل ہو جائے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، یہ کدھر سے داخل ہو گئے ہیں، جی یعنی مین گیٹ سے بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا آپ ڈریے مت۔ خصمان بغا بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، کسی ایک کی طرف داری لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں راہ راست کے اوپر آپ چلائیں۔ ان ھذا اخی، یعنی وہ جو مظلوم تھا وہ دوسرے بندے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دھومیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، جبکہ میرے پاس ایک ہی دھمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اور یہ مجھے کہتا ہے وہ جو تیرے پاس ایک دھمبی ہے نا یہ بھی مجھے دے دے، اور اپنے یعنی گفتار کے زور پہ مجھ پہ غلبہ بھی چاہتا ہے، یعنی وہ سینچری کرنے کے چکروں میں ہے، اپنے پاس اس کے 99 دھمیاں موجود ہیں اور میرے پاس تو ہے ہی ایک دھمبی ہے، اور مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک دھمبی بھی مجھے دے دو، تو میرے پاس تو ہے ہی ایک ہے، بجائے کہ میرے ساتھ اپنی دھمیاں شیئر کرتا، مجھ سے میری ایک بھی مانگ رہا ہے اپنی سینچری کرنے کے چکر میں۔ اچھا، یہ وہ 99 دھمیوں والا واقعہ ہے۔ جی جی قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی کہا جو ہم نے بھی یعنی یہی کہیں اس کے جواب میں، ان کا یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے جو تجھ سے اس قسم کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ تمہاری ایک دمبی کو اپنی 99 دمبیوں میں ملانا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر ساتھ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ اپنے جو ساتھی جو ان کی مجلس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، بعض کے ساتھ، الا الذین آمنوا، ہاں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، وقلیل ما ہم، یعنی وہ جو نیکوکار لوگ ہیں نا وہ بچ جائیں تو زیادہ بات ہے، عموماً یہی دیکھا گیا کہ لوگ اپنے جو ساتھیوں کے ساتھ اس قسم کی زیادتی کرتے ہیں۔ وظن داود، اس وقت پھر داؤد کا گمان اس طرف گیا، انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، داؤد علیہ السلام کو فوراً کھٹک گئی کہ یہ اس واقعے میں اللہ نے مجھے آزمایا تھا، تو فوراً انہوں نے استغفار کی اللہ کی طرف، اور وہ فوراً حالت رکوع میں اللہ کی طرف جھکے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے، تو وہ رکوع کیا ٹو باؤ ڈاؤن کرنے سے بھی سجدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم۔ تو ماتھا رکھنا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ مسئلہ نمبر 115 میرا اس کے اوپر مسئلہ نمبر 119 ریکارڈڈ موجود ہے آیات سجدہ کے اوپر، اس میں بھی میں نے اس قرآن حکیم کے جو 15 سجدے ہیں، 14 نہیں ہے سر 15 ہیں، جیسے قبر میں 3 نہیں 4 سوال ہیں، قرآن میں بھی 14 نہیں 15 سجدے ہیں، تو اس میں میں نے بتایا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے تنبیہ کی اور ان کی غلطی کا ان کو احساس ہوا، ان کو یہ پتہ چلا کہ اس سے مجھے آزمایا جا رہا ہے، تو اس میں پھر وہ سٹوری میں رنگ اس طرح بھرتے ہیں، اور یہ رنگ بھرا یہودیوں نے، اور ایک سٹوری انہوں نے ڈیوائس کی جو تورات کے اندر آج بھی موجود ہے ڈال دی۔ وہ کہتے ہیں اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں اور ان کے صحابی کی بیوی ایک تھی، وہ اس ایک بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے اور اس صحابی کو آگے مروا دیا، اس کی بیوی سے شادی کر لی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس دلایا کہ تم نے تو یہ بہت غلطی کی ہے، تو وہ اس سٹوری میں رنگ بھرتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک نے اس کو بریف نہیں کیا۔ اب محدثین کے اور مفسرین کے 2 گروہ سامنے آئے، ایک تو وہ اسی طرح کی سٹوری کو صحیح ماننا شروع ہو گئے، دوسروں نے دوسری سٹوری کو کہا یہ تو انبیاء کی یعنی عصمت کے اوپر حملہ ہے، اس طرح کے واقعات، انہوں نے کہا یہ ہے ہی کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ اب اس سے بھی جان نہیں چھوٹتی ہے، اس میں داد دوں گا مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، جنہوں نے بڑی محنت کر کے تورات سے وہ آیات ڈھونڈی اور پھر پرانے مفسرین میں سے صحابہ اکرام کے جو اقوال نقل ہوئے ہیں ان کو ڈھونڈ کے ایک آپٹیمل سلوشن دیا ہے۔ میرے علم کے حد تک میں نے جتنی تفاسیر پڑھی ہیں، ابن کثیر کو بھی یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، وہ بھی کہنے لگے جی بس یہ واقعات ہیں، اللہ کو پتہ ہے یہ کیا واقعہ ہوا تھا۔
وہ اللہ کو پتا ہے تو عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ تو عام کے لیے یہ بیان ہوا ہے نا. تو مودودی صاحب نے جرأت کی, انہوں نے کہا بھی جو سب سے پہلی تفسیر ابن جریر لکھی گئی ہے امام طبری کی رحمہ اللہ, انہوں نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ یہ ایسا ہوا نہیں تھا, نہ اس طرح کا واقعہ تھا. واقعہ کچھ یوں تھا کہ اس زمانے کے اندر یہ مستعمل تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی بیوی کی خوبی پتہ چلتی تھی, کسی کی بیوی کی, تو وہ اس کے سامنے آفر کرتا تھا کہ تمہاری بیوی میں یہ کوالٹیز ہیں, میں چاہتا ہوں اس سے شادی کروں, تو تم اپنے بھائی کے ساتھ اس نے سلوک کرو, تو اگر تم اسے چھوڑ دو تو میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ آفیشلی کیا جاتا تھا. جس طرح عرب کے معاشرے میں آج بھی آپ کسی سے جا کے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں, پاکستان میں مانگ سکتے ہیں, تو ہمارے کلچر میں تو برا ہے. عرب کے کلچر میں یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے, نہ اسلام کے کلچر میں یہ کوئی معیوب چیز ہے. اچھا, نبی علیہ السلام کو شادی کا پیغام جو ہے وہ حضرت خدیجہ نے بھجوایا تھا نا جی. کیا آج کوئی عورت کسی مرد کو پیغام بھجوا سکتی ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ نہیں. تو پھر ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہم کلچرل مسلمان ہیں, ہم ہندوانہ کلچر کے مسلمان ہیں. اس طرح اس کلچر میں بھی یہ چیز تھی, یعنی اسلام کے کلچر سے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, بنی اسرائیل میں کہ کوئی کسی کو کہہ سکتا تھا. دیکھیں ایک فارم تو اس کی ہمارے ہاں بھی تو آئی ہے نا, جب مہاجرین ہجرت کر کے گئے ہیں مدینہ شریف سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, تو کئی انصار نے نہیں کہا, کسی کی 2 بیویاں تھیں, انہوں نے کہا ان دونوں میں سے ایک پسند کر لو, میں تمہارے لیے چھوڑ دیتا ہوں. سبحان اللہ, بے شک ایسا بڑی بات ہے. یہاں پہ کوئی اپنی بیوی چھوڑتا ہے کیا؟ کوئی یعنی اپنی بچی کا بھی رشتہ دینے کے لیے کسی نیک مرد کو تیار ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے جاننے والوں میں یہ ایسی چیزیں آبزرو کی ہیں کہ کئی لوگوں نے صرف لڑکے کی داڑھی دیکھ کے تو رشتہ چھوڑ دیا, اور بعد میں بھی جا کے پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوئی ہے نا, تو وہ اللہ نے ان کو دنیا میں سزا دی ہے. اسی طریقے سے کئی مرد ہیں صرف یہ کہ یہ تو بچی جو ہے یہ تو نقاب کرتی ہے, یہ معاشرے کے ساتھ چل نہیں سکتی ہے, تو رشتہ چھوڑا ہے, اور بعد میں جو کچھ پھر ان کے ساتھ ہوئی ہے نا اللہ نے دنیا میں سزا دی ہے. ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. جب آپ کا دین پرائورٹی نہیں رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے تو آپ کوئی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال کرے گا یا لحاظ فرمائے گا کسی مسئلے کے اندر. تو واقعہ یہ تھا جو ابن عباس سے اس طرح کا قول, پھر مودودی صاحب نے پورا اس کو, یعنی تفہیم القرآن میں آپ سورہ 7 کی آیت نمبر 22 سے آن ورڈ اس کی تفسیر پڑھیں تو انہوں نے پورا بتایا کہ یہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا, اور اس کا اظہار انہوں نے اس صحابی کی ساتھ کیا. جب یہ کیا اظہار بس اتنا واقعہ تھا, اس کے ساتھ کچھ بھی چیز نہیں جڑی ہوئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کر دی ان کو. اور یہ 99 ایک کثرت کے طور پہ, یہ نہیں کہ حضرت داؤد کی 99 بیویاں تھیں, کثرت کے طور پہ یہ بات ہوئی ہے. تو اس وقت ہوتی بھی تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا, اس شریعت کے اندر یہ والی لمیٹیشن نہیں تھی جو ہماری شریعت میں 4 والی ہے جی. تو سپوز اگر 99 تھی بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف یعنی ایک توجہ دلائی کہ آپ یعنی آپ کے منصب کے شان شان نہیں ہے چیز. بعض اوقات چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن شان شان نہیں ہوتی. جیسے سنن نسائی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن سعد ابی سرا یہ ان 4 بندوں میں سے تھا جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہونا, ان کو قتل کر دینا. تو ان میں ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے جو بھاگ کے چلے گئے, اور وہ راستے میں سمندری طوفان آ گیا, تو ادھر سب اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کیا بتوں کو کیوں نہیں پکارتے؟ انہوں نے کہا ادھر بت نہیں کام آتے, اللہ ہی کام آتا ہے. تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے بچا لے تو میں نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کروں گا. وہ بچ گئے تو آ کے چوری چھپے آ گئے, حضور علیہ السلام سے امان مانگی, آپ نے معاف کر دیا. حالانکہ فتویٰ نکلا ہوا تھا. باپ دیکھ لیں امت کا فرعون ہے ابو جہل, اور بیٹا جو ہے اکرمہ بن ابی جہل صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے شہید بھی ہوئے ہیں. تو انہی میں ایک عبداللہ بن سعد ابی سرا تھا, وہ حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ داری کی وجہ سے اسے چھپا لیا اور اچانک لا کے حضور کے سامنے پیش کر دیا. آپ علیہ السلام نے رخ انور پھیر لیا, پھر دوسری طرف سے کہ حضور اس کی توبہ قبول کر لیں. اب وہ کاتب وحی تھا اور مرتد ہوا تھا. بخاری مسلم میں آتا ہے نا, کاتب وحی مرتد ہو گیا تو اس کو دفناتے تھے تو زمین باہر پھینک دیتی تھی. یہ بہت بڑا جرم تھا, تو نبی علیہ السلام اس کو معاف نہیں کرنا چاہتے تھے. دوسری طرف سے آپ نے رخ انور پھیر لیا, تیسری دفعہ چوتھی دفعہ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کا اسلام قبول ہے. اب یہ لانا بات ہے, یہی بندہ پھر حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بعد میں بن گیا. تو آج کی ڈیٹ میں صحابی ہیں, صحابی ہونے کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. عبداللہ بن سعد ابی سرا,
جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یار تم میں کوئی ایک شریف آدمی بھی ایسا نہیں تھا, تم دیکھ رہے ہو کہ میں رخ انور اپنا پھیر رہا ہوں تو تم اٹھ کے اسے قتل کر دیتے, جب میں نے تمہیں کہا غلاف کعبہ میں بھی قتل کر دو تو تم میرے سامنے جب وہ آیا تم نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا, جب تم دیکھ بھی رہے ہو کہ میں اس کی توبہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا ایسے کر کے تو دیکھتے ہم کیا کرتے. تو آپ نے فرمایا نبی کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے, نبی کا اخلاق اعلیٰ ترین ہوتا ہے. ویسے آنکھ سے اشارہ کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن نبی کے شان شان نہیں ہے. اسی طرح یہاں بھی نبی کے شان شان نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی سے کہے کہ تمہاری بیوی کی خوبیاں مجھے پتہ چلی ہیں تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تم اسے اللہ کے لیے چھوڑ دو. عام بندے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جن کے رتبے اعلیٰ ہوتے ہیں ان کے تو مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ اتنا تھا بس, اللہ نے جب ان کی توجہ دلائی معاملہ ختم ہو گیا. اب بائی چانس ایسا ہوا کہ وہ جو عورت تھی نا اس کا خامند بائی چانس کسی جنگ میں مارا گیا, بعد میں یعنی جب وہ مارا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے نکاح کے لیے اپنی آفر کی اور وہ نکاح ہو گیا. اینڈ رزلٹ وہی نکلا. تو بیچ کی سٹوری پھر انہوں نے کہا اچھا دیکھیں نہیں ہوا ایسی نا, ایسی پہلے ہی کہندے سا. ٹھیک ہے, جس طرح ہوا تھا میں پچھلے دنوں جواد نقوی صاحب کے وہ مدرسے میں وزٹ کیا تو میں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو کہندے سی پہلے ہی کہندے سا بھئی تواڈے پہلے کہنے تو بھی پہلے, میں اہل حدیث دی مسجد بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا, میں تو دونوں چیزوں کو جائز سمجھتا ہوں. تو میں تو پہلے بھی پڑھتا ہوں, اب بھی پڑھتا ہوں, بعد میں پڑھوں گا, دونوں طریقوں سے. ٹھیک ہے, تو وہ رنگ پھر سٹوری میں انہوں نے بھرنے شروع کر دیے. اصل میں یہ واقعہ تھا 99 دمیوں والا اور ایک بڑا کریٹیکل واقعہ ہے. میرے علم کی حد تک تفہیم القرآن کے علاوہ آپ کو کوئی تفسیر نہیں ملے گی جس میں آپٹیمل سلوشن اس حوالے سے بتایا جائے کہ چیزیں کیا تھیں اور قرآن پاک نے کس واقعے کی طرف اشارہ کیا. باقی اس لیول کی چیز ہوتی تو بہت بڑے لیول کے اوپر قرآن و حدیث کے اندر وہ واقعہ نقل ہوتا. باقی یہ بات بھی درست ہے کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں, کتاب و سنت اسے سپورٹ نہیں کرتی جو اسٹیبلش عقیدہ ہے. ہمارے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نبی غلطی کر ہی نہیں سکتا. جی. پھر جب ہم ان سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہوا تھا, وہ کہتے ہیں لغزش. اس کے لیے لفظ کچھ اور رکھا ہوا ہے. آپ اس کو لغزش کہہ لیں, خطا کہہ لیں, غلطی کہہ رہے ہیں, الٹیمیٹلی کیا ہوا تھا, اللہ کی نافرمانی ہو گئی تھی نا. جی. اچھا یہ بتائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعائے مغفرت کی تھی تو اللہ نے کتنے سخت لفظ استعمال کیے, نوح جاہلوں میں سے نہ ہو. تو یہ حضرت نوح سے کیا ہوا تھا, غلطی ہوئی. اچھا جی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ جب قتل ہو گیا تھا وہ کیا ہوا تھا, وہ بھی غلطی. پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ آپ کی منہ سے بددعا نکل گئی تھی غزوہ احد کے موقع پر, اور قرآن میں آیا نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی شے کا, آپ نے یہ بات جو کی ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے نا جب آپ کے 4 جان شہید ہوئے تو آپ نے کہا اس قوم کو کیسے ہدایت ملے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. اور پھر اسی خالد ابن ولید کو جس کی وجہ سے دان شہید ہوئے اسلام کی دولت بھی ملی اور اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا. اللہ کا اختیار ہے. اس طرح نبی علیہ السلام نے جو منافقین کے بہانوں کو قبول کر لیا, سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے ان کو کیوں جانے دیا. نبی غلطی کر سکتا ہے, لغزش کر سکتا ہے, گناہ والا معاملہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو عصمت انبیاء کا عقیدہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ نبی کو معاذ اللہ ربورٹ ہے اور وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا. نہیں, غلط کام اگر اس سے ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے گا. لیکن نبی کے بعد اگر کسی سے غلط کام ہوگا اس کی اصلاح نہیں ہوگی, وہ اجماع امت نے حفاظت کرنی ہوگی یا کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو بتانا ہوگا, چاہے وہ خلیفہ راشدی کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں نا حضرت عمر نے اپنے دور میں حج تمتع پہ بندی لگائی ہے تو باقی صاحب نے مخالفت کی ہے. صحیح مسلم کھول کے دیکھیں, غلطی تو ہوئی نا ان سے. خود ان کا اپنا بیٹا کہتا ہے, جامعہ ترمذی میں آیا کہ ان کا بیٹا آ کے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے کہ بتائیں حج تمتع کرنا جائز ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو سنت ہے, تو جائز پوچھ رہا ہے. تو ان کے آپ کے ابا جی تو منع کرتے تھے. انہوں نے کہا بتاؤ اگر کسی چیز کو نبی علیہ السلام خود کریں اور حکم دیں اور میرا باپ کچھ اور کام کرے تو میرے نبی کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کی. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے حج تمتع کیا. تمتع اس فارم میں کہ آپ نے حج اور عمرے کو جمع کیا, چاہے وہ قران کی شکل میں ہو چاہے تمتع کی شکل میں, ایک سفر میں دونوں کو جمع کیا. اور بخاری مسلم میں الفاظ آپ نے فرمایا قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا, کیونکہ مشرکین عرب حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو برا سمجھتے تھے. نبی علیہ السلام نے اس رسم کو توڑا. ٹھیک ہے, تو اور وہ قیامت تک کے لیے آج بھی 99% مسلمان حج تمتع کرتے ہیں. حج افراد تو بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں, وہاں کے رہنے والے لوگ ہی کرتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے چیزوں کو اسٹیبلش فرماتا ہے، اور اگر انبیاء سے کسی معاملے میں لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس لغزش کو یعنی اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے. لیکن نبی کے علاوہ کسی اور شخص کی ریمیڈی اللہ نے نہیں کرنی ہے، وہ اجماع امت کرے گا اور آپ علمی اختلاف کے ذریعے کریں گے. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 197 دیکھ لیں، اماموں کی گستاخی کا فتویٰ. میرے اوپر فتویٰ لگایا گیا، میں نے کہا آپ اماموں کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام میں بھی اگر کسی معاملے میں اختلاف ہوگا تو علمی دلائل دیکھے جائیں گے. اس میں نے کئی ایک مثالیں پیش کی ہیں کہ علمی دلائل کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ کس کا موقف درست ہے کس کا درست نہیں ہے، اور ان علمی دلائل میں صحابہ کے ہی دو موقف ہوتے ہیں، تو ایک موقف کو ترجیح ہوتی ہے دوسرے کو نہیں ہوتی ہے. جی صحیح بخاری و مسلم دونوں میں آتا ہے، مروان بن حکم خود روایت کر کے امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ میں اس جگہ پہ موجود تھا جب حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان علمی اختلاف ہو گیا. حضرت عثمان حجۃ تمتع پہ بندی لگاتے تھے اور حضرت علی ان سے جھگڑ رہے تھے کہ آپ نبی کی سنت کو نہیں بدل سکتے. صحیح. تو حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ ان کے پاس کوئی علمی دلیل تو نہیں تھی تو انہوں نے کہا علی تم ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو. تو حضرت علی کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ میں پھر حجۃ تمتع کی نیت کرتا ہوں. پھر یہ بخاری مسلم دونوں میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے. پھر حضرت علی جب خلیفہ بنے تو انہوں نے پھر حضرت عثمان نے یہ جو پابندی لگائی تھی وہ اٹھا دی. حضرت علی کی اگر خلافت کے وہ 4-5 سال نہ ہوتے تو یہ امت سے یہ سنت اٹھ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت کرواتا ہے. پھر حضرت معاویہ نے اپنے دور میں بھی حضرت علی کے ایک سمجھ لیں ان سے ٹسل کی وجہ سے اس پہ دوبارہ بندی لگانے کی کوشش کی، لیکن امت نے قبول نہیں کی. آج پوری امت حجۃ تمتع کرتی ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جتنے دوسرے لوگ ہیں حجۃ تمتع کرتے ہیں. پریکٹیکلی امت کے اجماع نہیں، دو خلفائے راشدین حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کے حکومتی ڈیسیژنز کو چھوڑ دیا ہے. تو یہ ہے جو اجماع امت کی حفاظت کرتا ہے. جو نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اجماع امت اتنی بڑی دولت ہے کہ خلیفہ راشد بھی اگر کوئی غلط ڈیسیژن کرے تو اجماع اس ڈیسیژن کو چینج کر دے گا. اجماع جو ہے اس امت کی حفاظت میں کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ المستدل الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے 399 نمبر حدیث کے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. امت خود بخود حفاظت کرے گی. اس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بھی اللہ نے امت کو بنایا ہے، اور دین کی حفاظت کا ذریعہ بھی امت کو. علماء کو نہیں سر، علماء تو ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کو بدعتی بھی کہتے ہیں. اور امت کا اجماع اتنا سٹرانگ اجماع ہے کہ آپ دیکھیں امت نے پہلے اجماع کر لیا تھا تصویر کے اوپر، علماء نے بعد میں کیا ہے. علماء دیکھا تصویر نہیں تھے کھنچواتے، امت کہتی تھی سمجھاتی تھی کہ سر یہ ہم کوئی عبادت کے لیے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، سر دینی پروگراموں کی ویڈیوز ہونی چاہیے. بعد آپ مجھے بتائیں طارق جمیل صاحب کی جو ویڈیوز ہیں، ہمیں ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو فکر آخرت کے اوپر ان کی ویڈیوز ہیں کتنی بڑی نعمت ہے. 8 سے 100 سال کے بعد اگر کوئی انسان آتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس دور میں کوئی ان کے پیرلل میں بندہ نہیں دکھا سک رہے جو فکر آخرت میں اتنا پیارے انداز میں بولتا ہو. صحیح. تو آپ آنے والے 100 سال کے بعد آنے والے مسلمان کو ان کی اس تعلیمات سے محروم کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر ان کی ویڈیوز ریکارڈ نہ ہوتی اور وہ ریجڈ رہتے اسی طریقے سے جس طرح رائے ونڈ والے ہیں، جی، تو آج پبلکلی ان کی چیزیں تو سامنے نہ آتی. تو وقت کے ساتھ انسان لرن کرتا ہے. لیکن علماء عرب نے 70s میں ہی فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ تصویر وہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو عکس ہے، یہ تو مرر والا ہے. نبی علیہ السلام بھی تو شیشہ دیکھتے تھے، کنگھی کرتے تھے، وہ سٹل تو نہیں ہوتا تھا اور وہ عکس ہوتا تھا اسی بندے کا. تو یہ بگاڑ والا معاملہ نہیں ہے، تعظیم والا معاملہ نہیں ہے. اور 80s میں ہی آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کو اسی زمانے میں ویڈیو کا مسئلہ سمجھ آ گیا تھا جو باقی علماء کو آ کے 21ویں صدی میں سمجھ آیا. اب تو آلموسٹ سب کو سمجھ آ گیا ہے، اور ایسا سمجھ آیا کہ وہ ہمارے ایک بھائی کہتے ہیں کہ پہلے ویڈیو حرام تھی، پہلے کیا تھی؟ حرام. اس کے بعد مباح ہو گئی کہ خیر ہے، جائز ہے، حرام نہیں ہے. اس کے بعد جناب مستحب ہوئی کہ یہ تو بہتر ہے، جی ثواب کا کام ہے، تو ویڈیو بنانی چاہیے، علم کی ترویج ہو. اور اب واجب ہو گئی. آپ ویڈیو بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے.